السلام علیکم متی اللہ جان MJ TV۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے 23ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ کئی سال بعد ہمیں بھی ایوان صدر جانے کا موقع ملا۔ تقریب کا آغاز کچھ اتنا روایتی نہیں تھا کیونکہ ایوان صدر میں میزبان موجود نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب بیمار تھے۔ ڈاکٹر عارف علوی کی طبیعت ناساز تھی اور انہوں نے نئے وزیر اعظم سے حلف نہیں لیا یہ کہہ کر کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ دستیاب نہیں ہے، اور ان کی طبیعت جو خراب ہوئی وہ بھی چند گھنٹے پہلے۔ اور یہ ایک روایت ہے، ایک جمہوریت کی روایت ہے، سیاسی روایت ہے کہ جب بھی نیا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو ایوان صدر کا میزبان، ایوان صدر کا مکین اس سے آئینی طور پہ حلف لیتا ہے۔ مگر پھر یہ کوئی معمولی صدر نہیں تھا، مگر شاید یہ معمولی آدمی ضرور تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے صدر مملکت وفاق کا نمائندہ ہونے کا ثبوت دینے کی بجائے ایک عام ڈینٹسٹ اور ایک عام شخص ہونے کا ثبوت یوں دیا کہ تحریک انصاف کے اس بیانیے کے عین مطابق کہ جس بیانیے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جماعت کے لیڈران کرپٹ ہیں، غیر ملکی سازش کا حصہ ہیں، تو اس لیے ان کے لیڈر نے ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کیا، ان کے اسپیکر نے اسمبلی میں الیکشن کرانے سے انکار کیا، اور ان کے ڈپٹی اسپیکر نے ان کو غیر ملکی سازش کا حصہ ہونے کے ناطے اسمبلی کے جو الیکشن کا عمل ہے اس کو نگرانی کرنے سے انکار کیا۔ جی قاسم سوری صاحب نے۔ تو یہ ایک بیانیہ تھا عمران خان کا، جس بیانیے کی پیروی کی عارف علوی نامی ایک PTI کے کارکن نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی عمارت یعنی ایوان صدر اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتا ہے۔ بہت بڑا گھر ہے، بہت اونچی اونچی چھتیں ہیں ایوان صدر کی، اور اس کے کسی کونے میں ایک چھوٹا شخص عارف علوی جو کہ اچانک بیمار ہو گیا اور وزیر اعظم شہباز شریف کو اس نے حلف دینے سے انکار کیا، باوجود اس کے کہ یہ اس کا آئینی فرض تھا، مگر اس میں شاید اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ اگر وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یا نئی حکمران جماعت یا نیا حکمران اتحاد ان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا یا ان کو اتنا غلط آدمی سمجھتا ہے، غیر ملکی ایجنٹ سمجھتا ہے، کرپٹ سمجھتا ہے، تو پھر وہ ایوان صدر سے نکل جائے، خالی کر دے، استعفیٰ دے دے۔ مگر نہیں، استعفیٰ نہیں دینا۔ ایوان صدر میں رہ کے نہ صرف یہ کہ ایوان صدر کے منصب کی توہین کرنی ہے بلکہ سیاسی اور جمہوری عمل کو بھی سبوسار کرنا ہے، اور یہ نیت اور اس نیت کے ساتھ عارف علوی نامی اس ڈینٹسٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کا ایک بہانہ تلاش کیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ بہرحال صدر عارف علوی خود بطور میزبان غائب ہو گئے، اور آئین کے مطابق اگر صدر اپنے کام نہ کر پا رہا ہو تو پھر سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ قائم مقام صدر بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب صدر باہر کے ملک جائے، اور اگر صدر کوئی کام نہ کر پا رہا ہو تو پھر قائم مقام چیئرمین سینٹ کے جو قائم مقام صدر ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں، اور صادق سنجرانی وہ پھر آئے اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف لیا۔ بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ جس نفرت اور ہیٹرڈ جس کو کہتے ہیں کہ بیانیے کو تحریک انصاف 3 سال تک اقتدار کے ایوانوں میں رہ کر پھیلاتی رہی ہے، ایوان صدر بھی اب اس نفرت کے بیانیے کا ایک منبع بن چکا ہے۔ لوگوں میں یہ تاثر گیا، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو مخصوص سوچ رکھنے والے حمایتی ہیں یا سپورٹرز ہیں، کہ صدر مملکت بھی نفرت کرتے ہیں حکومت سے،
نئے وزیر اعظم سے اور نئے حکمران اتحاد سے، اس لیے انہوں نے ان سے حلف نہیں لیا۔ وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور عمران خان کے حکم پہ بظاہر صدر عارف علوی نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس کے حوالے سے ان سے توقع نہیں تھی۔ یہ وہی عارف علوی ہیں جنہوں نے پی ٹی وی میں 2014 میں جب ان کے کارکن گھس گئے تو انہوں نے فون ملایا اس وقت کنٹینر پہ کھڑے عمران خان، اس وقت اپوزیشن لیڈر عمران خان کو، اور کہا کہ ہمارے لوگ پی ٹی وی میں گھس گئے ہیں۔ تو عمران خان وزیر اعظم نے کہا کہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ان پہ جتنا دباؤ ڈالیں اتنا اچھا ہے، یہ ویسے استعفیٰ نہیں دے گا۔ ان کا اشارہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی طرف تھا۔ اور 2014 کے دھرنے کے اسی دوران پی ٹی وی پہ حملہ بھی ہوا، پارلیمنٹ کی جو جانگلہ تھا، چار دیواری تھی، اس کو توڑا گیا، لوگ اندر گھس گئے زبردستی، اور پی ٹی وی اور پارلیمنٹ کے حملے سے متعلق جو مقدمات درج ہوئے، دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے، انہی مقدمات کے دوران ہی اشتہاری بھی قرار دیے گئے اس وقت عمران خان، اور پھر 2018 کا انتخابات ہوئے، اور انہی مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے بطور ایک ملزم اور اشتہاری وزیر اعظم عمران خان نے 2018 کے انتخابات کے بعد حلف اٹھایا۔ تو بہرحال ایوان صدر کی تقریب میں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ افواج پاکستان کے تینوں سربراہان مملکت موجود ہوتے ہیں۔ نیوی کے سربراہ بھی موجود تھے، ایئر فورس کے سربراہ بھی موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بھی موجود تھے، جو تینوں افواج پاکستان کے تکنیکی سربراہ ہوتے ہیں، ایک سیریمونیل سربراہ ہیں، ویسے ہی جیسے صدر ہوتا ہے ایک جمہوری حکومت میں۔ مگر آرمی کے سربراہ موجود نہیں تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ موجود نہیں تھے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کافی بڑی ایک سیاسی گیدرنگ تھی، اور وہاں پہ سیاسی نعرہ بازی بھی ہوئی، بہت کراؤڈ تھا، ہجوم تھا، تو شاید ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ایسی گیدرنگ میں جانا پسند نہیں کرتے۔ مگر ایئر چیف اور نیوی چیف کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے لیے، جو موجود تھے۔ دوسری وجہ سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آرمی چیف کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور ایوان صدر میں کل جو گیدرنگ ہوئی اس میں بڑی تعداد میں سویلین سیاسی کارکن اور خاص طور پہ حکمران اتحاد کے کارکن موجود تھے، اور سیاستدان بھی موجود تھے، پی ڈی ایم کے تمام لیڈران موجود تھے۔ تو سیاسی قیادت جو تھی اس کی موجودگی میں جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ ایسے کوئی مناظر یا ایسا کوئی امیج نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے ان قائدین کے ساتھ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ ایک ریاستی تقریب تھی، یہ ایک اسٹیٹ فنکشن تھا، ایک آئینی عمل تھا جس میں ایک نو منتخب وزیر اعظم نے حلف اٹھانا تھا، اور روایتی طور پہ تمام سروسز چیف وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ سیاسی کارکنوں کی موجودگی تھی جس کا سامنا ایک سیاسی کارکن عارف علوی نہیں کر سک رہے تھے۔ وہ خود کو سیاستدان کہتے ہیں، خود کو سیاسی کارکن کہتے ہیں، مگر ان میں شاید اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ جس نعرے بازی، ہلڑ بازی اور ڈی چوک پہ ہنگامے کے بعد ان کی جماعت اتحاد، جو ان کی جماعت تھی وہ اقتدار میں آئی تھی، تو اس نعرے بازی کا اس وقت بھی سامنا کریں کہ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے۔ تو بطور صدر مملکت وہ شاید ان کارکنوں کا یا ان نعروں کا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ کیا ہو جاتا اگر ان کے موجودگی میں شیر کا نعرہ لگ جاتا؟ کیا ہو جاتا اگر وہ شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیتے؟ مگر چونکہ ان کے قائد، ان کے سیاسی پیر عمران خان جو ہیں وہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، تو شاید وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حلف برداری کی تقریب کے بعد وہ شہباز شریف سے ہاتھ ملائیں۔ صدر مملکت کا ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص اپنے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے حکم کا منتظر تھا، اور یہ وہ صدر مملکت کا عہدہ ہے جو وفاق کی علامت ہے، جو چاروں صوبوں کی وفاقیت اور اتحاد کا مظہر ہے، ایک سمبل ہے، اور جو سپریم کمانڈر آف آرم فورسز بھی ہے۔ تو ایوان صدر سے نہ صرف یہ کہ وفاق کی علامت
بیمار تھی، معلوم نہیں یہ ذہنی بیماری تھی یا کیا تھی، اور بلکہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز بھی اس تقریب میں شریک نہیں تھا۔ جی ہاں، صدر مملکت سپریم کمانڈر آف آرم فورسز بھی ہوتے ہیں، اور سپریم کمانڈر نہیں تھا، اور پھر آرمی کے کمانڈر جو چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ بھی موجود نہیں تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف کے نہ آنے کی ایک وجہ اور بھی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی تقسیم ہے اور اتنی تلخی ہے اور ٹینشن ہے، اور خاص طور پہ جو غیر ملکی سازش کا جو گھناؤنا الزام لگایا گیا، ایک سفارتی مراسلے کو استعمال کیا گیا، ایک اپنے سفیر کے مراسلے کو جلسے کے اندر اس کا ذکر کر کے، اور پھر آدھی سے زائد پارلیمنٹ کو غداری کا الزام لگا دیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں شاید آرمی چیف نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس سیاسی قیادت یا اس حکومت کی اس اہم ترین تقریب میں شریک ہوا جائے جس میں ان کا سپریم کمانڈر بھی موجود نہیں ہے، اور جس میں پی ڈی ایم کے وہ سیاسی قائدین شریک ہو رہے ہیں کہ جن پہ غیر ملکی سازش کا حصہ ہونے کا الزام ہے۔ شاید اب وہ اتنا تصویروں میں آنا نہیں چاہتے۔ کوئی زمانہ تھا جب تصویروں میں وہی رہتے تھے اور رہنا بھی چاہتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ملک دشمنوں کو ووٹ کی طاقت سے شکست دینے کی بات ہوتی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب الیکشنز کو یا انتخابی عمل کے اوپر رائے زنی کی جاتی تھی، اور اس وقت کے فوج کے ترجمان کہتے تھے کہ یہ تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوئے ہیں 2018 کے۔ مگر اب کی بار نہ تو اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ان کی شفافیت کی کوئی گواہی آئی ہے ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے، اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ ووٹ کی طاقت سے عوام دشمنوں کو شکست دی گئی ہے۔ بہت کچھ سیکھا ہے شاید، مگر سیکھنے کے عمل میں ایک سب سے اہم عنصر وہ نظر نہیں آتا، اور وہ ہے اعتراف، غلطی کا اعتراف، پروجیکٹ عمران خان کے ناکام ہونے کا اعتراف، اور اس ناکامی کے نتائج یا اس کے عوامل کو سمجھنے کا اعتراف۔ اور آج جو صورتحال ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ دشمن یا اینٹی امریکہ جو ایک اپنا ساکھ بنائی ہوئی ہے، اور حب الوطنی کے اس عروج پہ ہیں کہ جہاں پہ شاید ہماری عسکری قیادت بھی نہیں پہنچ پا رہی، اور اسی لیے اس وقت جو سڑکوں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، بظاہر اچھے جلسے ہیں، بڑے بڑے شہروں سے پڑھے لکھے لوگ سمارٹ فونز کی لائٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک نیا پاکستان اب سڑکوں پہ بنے گا، اور اس کے اندر جو سب سے اہم عنصر ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید ہماری عسکری قیادت تو نیوٹرل ہو گئی ہے، مگر جو عسکری کانسٹیٹیونسی ہے، جو عسکری حلقہ ہے، جو کنٹونمنٹس ہیں، جو چھاونیاں ہیں، وہ اپنی نیوٹرالٹی ثابت کرنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی، اور وہ واضح طور پہ ان کے ذہنوں میں جو کچھ ڈالا گیا پچھلے 6 سال سے 8 سال سے، اب ان کے ذہنوں سے وہ نکل نہیں سکتا، کیونکہ وہ قیادت کی طرح حکمت عملی تو نہیں طے کرتے، نہ سوچتے ہیں، وہ تو لیڈر کو دیکھتے ہیں، مسیح مل گیا ان کو۔ تو شاید یہ بھی ایک اندرونی دباؤ ہے عسکری حلقوں کا، عسکری کانسٹیٹوئنسی اور حلقے کا، کہ جس کی وجہ سے ہماری عسکری قیادت مکمل طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں موجود نہیں تھی، نہ ہی وہ دکھائی دینا چاہتی تھی۔ اب اس کا مطلب کیا نکالا گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا نکالا جائے گا؟ اس کا مطلب یہی نکالا جائے گا
کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کو وہ شاید ایک پیج پر نہیں ہے، یا پھر وہ ایک پیج پہ ہونا بھی چاہتے ہیں تو ان کو ایک پیج پہ آنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اب شاید وہ پیج ہی بدل گیا ہے جس پیج پہ شہباز شریف کھڑے تھے۔ اور اس کا تاثر یہ بھی جائے گا کہ نئے وزیر اعظم اور نئی سویلین حکومت کو اس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے فوج تو نیوٹرل ہے، مطلب کہ وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں شریک نہ ہو کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ کیسی نیوٹرلٹی ہے کہ آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو ایک وزیر اعظم پاکستان اپنا عہدہ سنبھال رہا ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ آپ اتنی اہم ترین ریاستی تقریب میں موجود ہوں اور آپ وہاں پہ نظر نہیں آتے، تو کیا اس کو نیوٹرلٹی سمجھا جائے، یا اس کو وہی پرانی پالیسی سمجھا جائے کہ جس پالیسی کا خمیازہ اس نظام نے بھگتا؟ اب گزرے 3-3.5 سال جو گزرے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، معاشی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، سماجی اور سیاسی اعتبار سے۔ صرف اگر سماجی اعتبار اور معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک نفرت کا بازار گرم ہے، ہیٹ سپیچ کا بازار گرم ہے، اور یہ نفرت کا بیج ریاستی ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی اور نے نہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان نے بویا ہے۔ اور ان کے بیانیے کے مطابق ان کے علاوہ تمام لوگ غدار ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے وہ لوگ غدار ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اب ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، نہ صرف کہ نفرت کا بیج بویا ہے، بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ لوگوں کو اب اشتعال بھی دلا رہے ہیں، اور یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ عمران خان ایک بار پھر پارلیمنٹ پہ اور ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوں گے، اور اب کی بار شاید معاملہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ تک نہیں رکے گا، اب کی بار معاملہ شارع دستور سے نیوٹرل روڈ پہ بھی جا سکتا ہے، مال روڈ پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ وقت ہے ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنے کا اور سیکھنے کا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ وہ پروجیکٹ عمران خان ہے جو 2014 میں جنرل راحیل شریف کے دور میں شروع کیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ سیاسی قیادت ہے، یا جو بھی سیاسی حکمران ہیں، وہ ماضی کی غلطیوں کا نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنے اداروں کی غلطیوں کا احتساب کرنے کو تیار نہیں، نہ ہی احتساب کو تیار ہیں اور نہ ہی خود احتسابی کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو ان ہاؤس چینج ہوئی ہے یہ کامیاب تو ہو گئی ہے، مگر اس ان ہاؤس چینج کے بعد وہ سیاسی جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ الیکشن کرائے جائیں، اب وہ حکومت میں ہیں، اور وہ سیاسی جماعت جو اقتدار میں تھی اور جو مدت پوری کرنے کی بات کر رہی تھی، اب وہ سڑک پہ ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں۔ اور اس سارے ماحول میں سابق وزیر اعظم کا جو کردار ہے وہ ملک کو یکجا کرنے کا نہ تو بطور وزیر اعظم رہا اور نہ ہی بطور اب اپوزیشن لیڈر کے ان کا یہ کردار نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر خود کو مفتی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی ذہنی حالت میں کوئی بعید نہیں کہ وہ ہجوم کے ساتھ لوگوں پر، اداروں پر فتویٰ لگا کے حملہ آور ہوں۔ یہ جو ماب مینٹیلٹی کے جو لیڈران ہیں، اگر وہ اس کو سیاست کہتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان نہ تو بطور وزیر اعظم اور نہ ہی بطور ایک اپوزیشن کے سیاستدان آئین پہ یقین رکھتے ہیں، نہ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ جمہوری روایات پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ خود پرستی کا شکار ہیں، وہ اپنے آپ کو دنیا کا بہترین سیاستدان سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ پارلیمنٹ
یہ ایوان صدر اور یہ عدالتیں صرف اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی ہیں، یہ زینہ ہے۔ اس کے علاوہ ان اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ اقتدار میں ہیں تو وہ پارلیمنٹ کا احترام کریں گے، اگر وہ اقتدار میں نہیں ہیں تو پارلیمنٹ ان کے جوتے کی نوک پر ہوگی۔ اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ذہنی صورتحال کا شکار۔ ان کے نزدیک عمران خان ان کا پیر ہے، ان کا امیر ہے، اور یہ آئین اور یہ ادارے اور یہ پارلیمنٹ اور یہ جمہوریت اور یہ جمہوری روایات اور آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، یہ سب کچھ نہیں ہے عمران خان کے سامنے۔ ان فالوورز کی یہ ذہنی صورتحال جو ہے اس کا پس منظر بھی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ نہ تو عمران خان نے کبھی صحیح معنوں میں اپنی نوجوانی کے دور سے سیاسی کارکن کے طور پہ کام کیا، اور نہ ہی یہ جو نوجوان نسل ان کے پیروکار ہیں، نہ ہی انہوں نے اپنی جوانی کے دور میں نظریات کی، اصولوں کی اور جمہوری روایات کی سیاست کی۔ اور یہ وہ پھل ہے جو آج ہم اس بیج کا کاٹ رہے ہیں جو جنرل ضیاء الحق جیسے فوجی آمر نے بویا تھا، جس نے کالجز، یونیورسٹیوں سے یونینز کو ختم کیا، تحریر، تقریر، تحقیق اور سوچ کی آزادی کو ختم کیا۔ اور آج وہ نسل یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر آئین بھی نہیں، جمہوریت بھی نہیں، قانون بھی نہیں، عدالتیں بھی نہیں، پارلیمنٹ بھی نہیں۔ تو اگر عمران خان اس قسم کی شخصیت پرستی کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ان دانشوروں کے لیے، محققین کے لیے، صحافیوں کے لیے، سماجی کارکنوں کے لیے اور جمہوریت پسند سیاستدانوں کے لیے کہ وہ عمران خان سے زیادہ معاشرے میں ناسور کی طرف پھیلتی اس شخصیت پرستی کی سوچ کا مقابلہ کریں۔ اور یہ کام صرف پی ڈی ایم یا ان کے لیڈران یا شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان یا مریم نواز یا حمزہ شہباز، ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مقابلہ اور یہ چیلنج اب اس معاشرے کے دانشوروں کے لیے ہے، انٹیلیجنسیا کے لیے ہے، یونیورسٹی اور کالجز کے پروفیسرز کے لیے ہے، محققین کے لیے ہے کہ ان کو اب آگے بڑھ کے قیادت سنبھالنی ہوگی۔ اور جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے یا نئے حکمرانوں کا تعلق ہے، ان کو بار بار یاد کرانا ہوگا کہ انہوں نے صرف عمران خان کو نشانے پہ نہیں رکھنا سیاسی طور پہ، بلکہ اس معاشرے کے اندر عمران خان کی پیدا کردہ نفرت اور تقسیم کی سوچ کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے انہیں آئندہ آنے والے سالوں میں صرف انتخابی اصلاحات یا الیکشن کی ریفارمز کی بات نہیں کرنی، بلکہ اس سوچ کو بھی ترتیب دینا ہے جس سے عمران خان جیسے خود پرست لوگ اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کی سوچ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ضروری ہے کہ اس نئے ماحول میں میڈیا کو مکمل طور پہ ریاستی اداروں اور حکومتی اداروں کے دباؤ سے ختم کیا جائے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک مثال بنا کے پیش کیا جائے، اور عوام کو بتایا جائے کہ عمران خان کے دور میں میڈیا کیا تھا اور اب اس دور میں میڈیا کتنا آزاد ہے۔ اور جب میڈیا کی آزادی ہوگی، یونیورسٹی اور کالجز میں یونینز کی بحالی ہوگی، معاشرے کے اندر سوچ کی، تحریر کی، تحقیق کی اور اظہار کی آزادی ہوگی، تو یہ معاشرہ خود بخود نفرت کی سوچ اور تقسیم کی سوچ اور فتووں کی سوچ سے باہر نکل آئے گا۔ یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ کہنا کہ ایوان صدر میں صدر نہیں آئے یا آرمی چیف نہیں آئے، یہ تو کچھ واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ واقعات صرف ایک اشارہ ہے اس خطرناک ذہنی صورتحال کا کہ جس کا شکار ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے عسکری اداروں کو برملا اب اعتراف کرنا ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، ایک ایسے شخص کے اوپر احسان کیا کہ جس کے شر سے آج وہ بھی نہیں
اور معاشرہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔